جب اللہ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے چنا تو جنات پہ یہ حکم نافذ کیا کہ وہ رات تک محدود ہو جائیں اور دن کو زمین میں چھپ جائیں، لیکن افسوس جنات میں سے کچھ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا، تو جنات اور فرشتوں کی جنگ ہوئی، جس جنگ میں جنات کے کچھ قبائل نے ایلیا کے ہاتھ پہ بیعت کی اور فرشتوں کے ساتھ جنات سے لڑنے لگے۔ ان قبائل میں قبیلہ عزازیل، قبیلہ کبیرہ اور میرا قبیلہ شامل تھا، جس کو قبیلہ ظافر کہتے ہیں۔ جب اللہ کے کرم اور فرشتوں کی مدد سے ہم نے اور ایلیا نے جنات پہ فتح حاصل کی تو زمین کا بٹوارا ہو گیا، جنات کو رات کے لیے اور انسانوں کے لیے دن کو رکھ دیا گیا۔ پھر مجھے ایلیا نے یہ ذمہ داری دی کہ میں راہ نیت پہ بیٹھوں اور کسی جن کو انسان کی دنیا میں آنے نہ دوں۔ بس آدم ذات کے آنے کے بعد وقت گزر ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ اولاد ایلیا پہ آدم ذات ظلم کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے جب زمین نینوا پہنچا تو دیکھا کہ میرے آقا کا بیٹا حسین اپنی گود میں اپنے جوان بیٹے کا لاش رکھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا کا ایک ہاتھ زمین کربلا پہ ہے اور ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ۔ بس اللہ اکبر کہہ کے مولا نے جیسے برچی کو نکالا، اس کا جوان بیٹا تڑپنے لگا، اکبر کے خون سے زمین کربلا رنگین ہونے لگی۔ میرے مولا کا بیٹا فرمانے لگا، دیکھ دادا ابراہیم، نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میری یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے ہے۔ اتنے میں عرض کرنے لگا، اے ابو تراب کے بیٹے، یہ آدم ذات، ان کی کیا مجال کہ آپ کو رلائیں، آپ کے بچے کو قتل کریں؟ مجھے حکم دے، میں لاکھوں جنات اپنے ساتھ لایا ہوں، جس طرح سے میں نے اور میرے قبیلے نے جنات پہ فتح حاصل کی، ان آدم ذات کو ان کی اوقات سے واقف کرائیں۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین نے فرمایا، ظافر ٹھہرو، یہ شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ یہ دیکھو جبرائیل و میکائیل کھڑے ہیں، یہ دیکھو اسرافیل و اسرائیل کھڑے ہیں۔ ظافر دیکھ یہ آسمان میری نصرت کے لیے کیا کہتا ہے، ظافر دیکھ یہ زمین پھٹنے کے لیے ابھی تیار ہے، ظافر دیکھ تجھ سے پہلے جنات کے قبائل نقام اور نکالا اور نہاد اور نسم کے قبائل پہلے کھڑے ہیں۔ جب میں نے ان کو مدد کے لیے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو اور دیکھو کہ اولاد آدم میں وہ جو اس نے کہا تھا کچھ خاص آئیں گے، وہ خاص کیوں خاص ہے۔ میں دیکھتا رہا، میری قوم روتی رہی، اتنے میں میرے امام اپنے ننھے بچے کو لے کے آئے اور آدم ذات سے کہنے لگے، اے لوگو، اس معصوم بچے کو 2 بوند پانی پلا۔ میں نے دیکھا ابو تراب کا پوتا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور آدم ذات ہنس رہے تھے، جنات، فرشتے، انبیاء رو رہے تھے۔ میں پھر سے آیا اور عرض کرنے لگا، اے میرے مولا کے بیٹے، مجھے حکم دے، یہ نہر فرات آپ کے قدموں سے بہاؤں۔ امام حسین نے کہا، ظافر تو میری خوشی چاہتا ہے اور میں اس کی خوشی چاہتا ہوں۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اور میری اولاد اس زمین کربلا میں کٹ جائے، ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، ہماری عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ جب تک نبی کا خاندان اس رستے سے نہیں گزرے گا تب تک اللہ کا دین نہیں بچے گا۔ میں دیکھتا رہا، بار بار فریاد کرتا رہا۔ امام حسین ایک ایک قربانی دیتے رہے، میں مسلسل اپنے قبائل کے ساتھ طواف کربلا کرتا رہا اور ایک ایک لاش پہ آیا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، کبھی عباس کے بازوؤں کو دیکھا، کبھی حر کے گلے کو دیکھا، کبھی حبیب کے سر کو دیکھا۔ بس اتنی دیر میں میرا مولا حسین میدان آیا۔ میرے مولا حسین کا میدان آنا تھا، مجھے وہ فرشتوں اور جنات کی جنگ یاد آ گئی جو میں نے امام حسین کے بابا کے ساتھ لڑی تھی۔ وہی روب تھا، وہی جوش تھا، وہی ذوالفقار۔ آدم ذات گھبرانے لگے، کوئی یہاں بھاگنے لگا، کوئی وہاں بھاگنے لگا۔ جب ہزاروں کے لشکر نے علی کے شیر کے سامنے مات کھا لی تو آدم ذات میں سے کسی نے کہا، یہ علی کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو اور تیر، بھالے، نیزے دور سے پھینک کے مارو، جو قریب جائے گا
वो फिन्नार होगा। दूर से मारते रहते हैं, कभी न कभी तो हुसैन जरूर जीन से जमीन पे गिरेगा। बस हजारों लोगों ने मेरे बोला के बेटे पे हमला कर दिया और किसी ने खयाम को आग लगा दी। मेरा बोला कभी लश्कर की तरफ जाता है, कभी खयाम को बुझाने के लिए जाता है। मैं इधर से उधर भागता रहा, कहता रहा मौला मुझे हुक्म दे, इन आदम साहब को इनकी औकात दिखाऊं। इतनी देर में आवाज गैब आई, हुसैन तू कामयाब हुआ। बस इस आवाज का आना था। फरिश्ते, जिन, अंबिया, औलिया रोने लगे और इमाम हुसैन ने रिज़्न पे कज़ाए फजली बदले अमरे ही कहा और जुल्फकार को नियाम पे रख दिया। इतने में मैंने देखा मेरा इमाम एलिया आ गया, उनके सर से अमामा गिर गया। मेरी शहजादी फातिमा आ गई, अल्लाह का महबूब आ गया। इमाम हुसैन घोड़े की जीर से जमीन पे आए, सजदे में सर है, अल्लाह का जिक्र है। सब देखने लगे एक आशिक अपने माशूक को किस तरह से राजी कर रहा है। किसी में हिम्मत न थी कि कुछ कह सके। इतने में एक आदमजात आया और हंस हंस के कहने लगा, हुसैन का सर मैं काटूंगा, इस सर के बदले इस सर जितना मुझे सोना मिलेगा। मैं कहने लगा, ऐ बदबख्त, पहचान अपने आप को, तू अशरफुल मखलूकात है, तू इनके सदके बनाया गया है। क्यों उस झूठी दुनिया के लिए अपनी जन्नत को तबाह कर रहा है, अपने लिए दोजख लिख रहा है। मेरी पाक आवाज उन जिस कानों तक ना पहुंची और इमाम हुसैन का पाक गला कट गया। जैसे ही सर मुबारक नेज़े पे आया, जैसे रात की तारीकी को चीर के आफताब आसमान पे आया। इमाम हुसैन के लबों पे अल्लाह का जिक्र था। उस जिक्र को देख के मैंने और मेरी पूरी कौम ने सजदा किया और तस्लीम किया कि हमने मान लिया इंसान अशरफुल मखलूकात है। अगर ऐसे इंसान होते हैं तो इनको एक सजदा नहीं